میری اوقات نہیں ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو کوئی بات نہیں ہے، تو مصطفیٰ کی عطا، مصطفیٰ کی عطا اور کیا چاہیے، مصطفیٰ کی عطا اور کیا چاہیے، مصطفیٰ کی عطا اور کیا چاہیے، مصطفیٰ کی عطا اور کیا چاہیے۔ مذہب میں آسائیاں ہوتی ہیں، بے شمار مقامے ہیں اللہ کے لیے بندوں کی غلامی اختیار کرنے میں، لیکن آپ یہ سوچتے ہو جیسے پیری مریدی سے اسلام مکمل ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اسلام کی تکمیل، اسلام کو مکمل چاہتے ہو تو جو قدم اٹھاؤ، قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لو یا رسول اللہ کا دین کیا کہتا ہے، رسول اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے۔ نبی کی شریعت کے بغیر تمہیں کبھی کوئی منزل نہیں مل سکتی۔ حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، شریعت مانا راستہ یعنی رسول اللہ کا راستہ، یہ رسول اللہ ہی کا راستہ ہے جو بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ نبی کے راستے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے جو بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے، صرف رسول اللہ کا راستہ ہے جو بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ پیارے عزیز، آج کے حالات پر آپ غور کریں، آج آپ کے حالات کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میں سروس کرتا ہوں، داری کرتا ہوں، پریشانی کا سامنا ہوتا ہوں، تمہارا یقین کتنا ہے؟ تمہیں تمہارا ایمان اللہ پر نہیں ہے کہ تم کو رزق دینے والی گورنمنٹ نہیں ہے، تم کو رزق دینے والا تمہارا خدا ہے۔ آئی نہیں ہے اخبار میں بچی بار آئے ہیں، ایک ابھی ستا بھائی ہے، وہ بھگوشی کے کھانے میں لے چکے تو وہ موجود تھے، اور میں 2-4 لوگوں کو داڑھی کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، اور ہم نے ان کو خصوصاً مخاطب کو کہا کہ نوجوان آدمی پولیس میں ہے، پتا نہیں ان کا خیال کیا بنے، تو میں نے خاص مخاطب نہیں کیا، دوسرے لوگ مخاطب کر رہا تھا، داڑھی منادی کے اور داڑھی بنا رہا تھا، تو ان لوگوں نے رکھا لیں گے، تو ہم اس سے کیا بولے کہ حضرت کی اجازت ہو تو ہم بھی رکھا لیں۔ بڑی خوشی ہوئی، اور انہوں نے پوری جگہ داڑھی رکھا لی۔ میں نے کہا اس میں صبر کرتے ہیں، پوچھا میں نے پریشانی نہیں، کہ پریشانی نہیں بلکہ ادھکاری میرا اور زیادہ ادب کر لیتے ہیں۔ ارے میاں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آج بڑی مصیبتوں کا شکار ہے، آپ سیکھتے ہیں کہ سننے والا آپ پکارتے ہیں کہ مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، دیکھو بولے مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں، آپ پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ پر جو مظالم صحابہ پر بھی ڈھائے گئے تھے، لیکن صحابہ کے ایمان میں کوئی نقصان نہیں ہونے پایا، اور صحابہ پر کفار مکہ نے مظالم تو اٹھائے لیکن اسلام کو نقصان نہیں پہنچانے پائے۔ آج بھی میرا عقیدہ ہے کہ بڑا سے بڑا ظالم بھی ہندوستان میں پہنچ جائے، ہماری جان کو ہماری جان لے لے، ہمارا مان چھین لے، ہمارے مکان میں آگ لگا دے، لیکن اسلام کو اللہ نے ایسا بلند کیا ہے کہ قیامت تک اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسلام ہمارے گھر کا دین نہیں ہے، انفاس الحسن نے اسلام تیار نہیں کیا ہے، سرکار صاحب سجادہ نے اسلام تیار نہیں کیا ہے، یہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ کرتا ہے
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں دین تو اسلام ہی ہے. یہ اللہ کی پھر بھی آپ کتنا آپ کوئی آپ سننے والا نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے آپ عملیوں سے اللہ کا نظر رحمت حاصل ہے. آج ہم آپ یقین فرمائیں وہ بدکاریاں، وہ گناہ جن گناہوں کے سبب اللہ نے دیگر نبیوں کی امتوں پر عذاب نازل کیا. کسی پر پتھر بسا کے، کسی کو دریا میں پانی میں سیلاب میں ڈبو دیا گیا، کسی کو پتھروں میں پیس دیا گیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی کو بندر کی صورت میں مس کر دیا گیا. آج اس امت پر کچھ بھی نہیں ہے. اور دیگر نبیوں کی جن گناہوں سے عذاب نازل، دیگر نبیوں کی امت پر جن گناہوں سے عذاب نازل ہوا تھا، آج ساری بدکاریاں سارے گناہ اس امت پر. آج اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اور میرے نبی رحمت عالم ہے، قرآن نے اعلان کیا نا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے محبوب، اللہ ان میں عذاب نہیں بھیجے گا، اس لیے کہ ان کے درمیان آپ تشریف فرما ہیں. تشریف فرما ہے تو قیامت تک کے لیے تشریف فرما ہے. آج ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہیں، وہ نبی کے رحمت عالم کرنے کا سبب ہے. لیکن آپ ہو پھر بھی ہماری بدکاریاں جھوٹ ہم بولتے ہیں، ابھی بچوں سے چوری ہم کرتے ہیں. اللہ کے نبی پاک نے فرما ہے، میرے سرکار نے فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا، ہٹ گیا، تو تصدیق کر دے. لیکن اگر یہ کہے کہ مومن جھوٹ بولتا ہے تو تصدیق مت کر. رسول اللہ فرما رہے ہیں. کیا مطلب تھا؟ نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ چل سکتا ہے لیکن سچا کامل مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. رسول اللہ فرما رہے ہیں. بھائی میں آپ کو حدیث سنا کر پیغام دینا رہتا ہوں. حضرت تشریف فرما ہے آج جہاں سے ارادہ کر کے اٹھو تو انشاءاللہ آج سے ہم جھوٹ نہیں کہنا. انشاءاللہ یہ نعرے لگوانے والے کی نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کی اصلاح کہتا ہوں اور میں اپنی بھی اصلاح کرتا ہوں. اللہ میری بھی اصلاح کروا دے اور آپ کی بھی اصلاح کروا دے. ارادہ کرو انشاءاللہ. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ارے یار تجارت میں تھوڑا بہت جھوٹ چلتا ہے، یہ کہیں نہیں چلتا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس تجارت میں جھوٹ بولا جاتا ہے اللہ تجارت میں برکت ختم کر دیتا ہے. تم دکانداری کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت کرو. اللہ کے نبی نے دھوکہ دے سے منع فرمایا. اور ذرا سنو اسلام کی خوبی سنو، ہماری جہاں آواز جان کو سنیں، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا جائز نہیں. سن رہے ہو؟ ایک غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، ایک اللہ کے نبی تعلیم دیتے ہیں کہ اس کو بھی دھوکہ دینا یہ جائز نہیں ہے. تو میری بتا میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک ٹھیلے آپ پیاز بیچ رہے ہیں یا آلو بیچ رہے ہیں، اوپر بڑے بڑے آلو، نیچے چھری بھری ہوئی ہے. آپ نے ترازو لی اور پلہ چھوڑا، اوپر بڑے بڑے آ گئے، نیچے چھری بھر گئی. یہ ناجائز ہے. اسلام یہ کہتا ہے جیسا مال دکھاؤ ویسا جیسی دھوکہ. مثلا لوگ ایسا کرتے ہیں آلو پر یا سبزیوں پر سبزی پر پانی چھڑکنے سے اس کا پتہ پڑ جائے گا. یہ ایک کلو میں آدھی کلو جائے گا. یہ بھی ناجائز و حرام، یہ بھی ناجائز و حرام ہے. دودھ میں پانی ملا کے پینا یہ بھی ناجائز و حرام ہے. گھی میں آلو ملانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے. اور جب ناجائز و حرام رزق کماؤ گے
اور یہ رزق یہ تمہاری جسم میں تمہارے بچوں کے جسم میں جائے گا تو تم بھی پھرتے چلے جاؤ گے, تمہاری اولاد بھی پھرتے چلے جائے گی. آج میں کبھی بیٹھ کے اس لیے کہ میں ابھی 10 بجے تک پہنچ گیا, میں یہ گھومنے کا ارادہ کر لیا ہے اور حضرت تشریف فرمائے ہمیں دعائیں ملی, بیمار آدمی لیکن دعاؤں سے بڑے بڑے کام چلتے ہیں, دعاؤں سے تقدیریں بھی کبھی کبھی بدل جاتی ہیں. نگاہ بری میں وہ تاثیر دیکھی, بدل گئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایک شعر موقع سنا دوں, نگاہ محبت سے جھانکا جو دل میں تمہاری ہی سرکار تصویر دیکھے. اچھا تو ہماری بات میں اب بیٹھے رہے, اب جب محفل سما ہو تب انعام دیجیے, ابھی آپ دیکھیے. تو میں کیا کیا ابھی ایک بات سناتا ہوں. یہ جو کپوسی کا شجرا شریف ہے, جو ہمارا شجرا ہے, اس کے بزرگ ہیں سید المحدثین سند الصوفیہ سرکار حسن بصری رضی اللہ عنہ, جو سرکار مولا علی کے خلیفہ, جن کو حضرت عمر فاروق اعظم نے دودھ پلایا, اللہ کے نبی کی زوجہ مقدسہ نے جن کو دودھ پلایا. ارے میاں ان کی عظمت کی اتنا ہی کافی ہے جو رسول اللہ کے مقدس بیوی کو دودھ پلا رہے ہیں. جب میری سرکار کی زوجہ مقدسہ کا ام المؤمنین کا پیارا پیارا بابرکت دودھ حضرت حسن بصری کے اندر پہنچا ہوگا تو ان کے باتوں کو کیسا چمکایا. اب جاگو سنیں, آج سنتے ہیں کیسے میں جو بات کر رہا ہوں آپ ہوا میں نہ اڑائیں تو عمل کریں. آپ یہ سنتے ہیں ہمارے گھر میں دولت حلال سے آئے, ہمارے گھر میں مرغا پکے, بکرا پکے, انڈا پکے, مچھلی پکے, شاندار دو ٹائم بہترین بنائے ہوں, تو 4 قسم کے سالن ہو ہمارے گھر میں ہو, اور ایسا ہو ایسا ہو, چاہے وہ دولت حرام سے آئے یا حلال سے آئے. آج آپ کو دولت کی فکر ہے کہ آپ اس پر نظر نہیں ہے کہ دولت جو آ رہی ہے یہ کیسے ہے. آپ اس پر بھی نظر کرنی چاہیے. آپ کا سنو سرکار حاکم بس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ جامع مسجد میں تشریف فرما تھا. بڑی بند آواز سے درود شریف. سرکار حاکم بس سند المحدثین بھی ہے, بخاری شریف میں ان کی روایتیں موجود ہیں, اور صوفیہ بھی آپ مصنف بھی ہیں, محدث بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, اور زبردست صاحب تصوف بھی ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. آپ مسئلہ کی جامع مسئلہ اولیاء کرام کی ایک جماعت وہاں پر داخل ہوئی, اور ان میں سے ایک شخص نے کہا, اور وہ سے سنیں یہاں بیٹھ جائیے, کہاں جا رہے ہو, بیٹھ جائیے. ارے آپ کی قیمتی بات سن کے کہیں نہیں جانے لگے, یہ سنی میں کیا سبق دے رہا ہوں بھیا. ایک شخص بولا یہاں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کو 40 روز سے عبادت کی لذت سرکاری خانے میں سنا جو شکر نہ ہوگا. اب سامنے آ گیا وہ مہینے فرمایا حضرت ایسا نہیں ہو رہا ہے, میں عبادت کر رہا ہوں, شب و روز اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, لیکن جو پہلے لذت ملتی تھی وہ لذت نہیں مل رہی ہے. تو فرمایا بات یہ ہے, ایک آپ لاہور سے سنیے گا, بصرہ کی بازار میں آپ نے کھجور خریدے. کھجور تولنے کے بعد دکاندار نے کھجوروں کو آپ کے تھیلے میں ڈالا, تو تھیلے میں ڈالتے وقت کچھ کھجور گر گئے, تو آپ نے گرنے والی کھجور یہ سمجھ کہ ہمارے ہیں, آپ اٹھا لیے. ان میں ایک کھجور ایسا آ گیا جو آپ کا نہیں. ایک کھجور ایسا آ گیا جو آپ کا نہیں تھا, تو آپ نے اسی کھجور کو کھا لیا, جن کی وجہ سے عبادت کی لذت ختم. اے میرے پیارے عزیز,
آپ نے قصد ایسا نہیں کیا تھا، دھوکے میں ایک کھجور آپ نے ایسا کھا لیا تو عبادت کی لذت کا خاتمہ ہو گیا، اور یہاں کہ آپ اس کے حرام کمائیں گے، خود کھائیں گے، اپنے بچوں کو اس کے حرام کھلائیں گے، تو آپ کو آپ کے بچوں کو نیکیوں کی توفیق کیسے دیں؟ مسلمانوں، قرآن کریم نے ہم جیسے بدکاروں پر نہیں اپنے رسول کو مخاطب کیا، اور ارشاد فرمایا، بہت غور سے وہی باتیں سمجھیے، یہ قیمتی مجلس ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کر کے سب ہمارا دوست پڑھیے، اللهم صل على سيدنا محمد۔ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہاں اپنے رسول کو جب یہ دے رہا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، رسولوں سے کہہ رہا ہے، تمام رسولوں کو مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسولو۔ دیکھیے قرآن کی ترتیب پر موجود ہے، اس میں دو حکم ہیں، ایک حلال کھانے کا اور ایک اعمال کرنے کا، تو اللہ نے اس میں حلال کھانے کا حکم پہلے دیا اور نیک اعمال کا حکم بعد میں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم حلال کھاؤ گے تبھی تمہیں نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ اگر تم نے اسے حلال نہ کھایا تو نہ تمہیں نیک اعمال کی توفیق ہوگی، نہ تمہاری بچوں کو، تمہاری اولاد کو نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ میں اس وقت میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو بدلو، جو کچھ کیا وہ کیا، توبہ کر لو اور اپنی زندگی رسول اللہ کے دین کے سانچے میں ڈھال دو، پھر دیکھو دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہوں گی اور نبی کا ایک غلام ایک۔ ڈاکٹر باتیں بہت میں نے کہہ دیا تھا، آج بھی ہو جو براہیم سکیمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سکیمہ پیدا، آپ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ یہ پیغام سنیں، حلال کھائیں، حلال کھائیں۔ آج حضرت تشریف فرما ہے، آپ توبہ کی جیلی جواب ہوں گے، جہاں فرشتے آئے ہوئے ہیں، فرشتے ایک محفلوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے دین کی باتیں سننے کے لیے، اور پھر خدا کے دربار میں سب ناموں کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تیرا تذکرہ ہو رہا تھا، تیرے اتنے بندے ہو رہے ہیں۔ اس سارے ہماری حضرت سب گواہ ہو جائیں گے، سچی توبہ کر کے اٹھو کہ آج سے ہم نہ حلال کھائیں، نہ حرام کمائیں گے، نہ حرام کھائیں گے، نہ بچوں کو حرام کھلائیں گے۔ یہ نیت کرو، اللہ تمہاری پاکیزہ کرے گا، تم بھی نیک ہو جاؤ گے، تمہاری اولاد اس لیے خیال۔ اچھا اور بڑی میں چار چھ باتیں آپ نے سماتا چلیں، آپ ذرا غور کریے۔ اس وقت ہمارے اندر جہاں بے شمار کیا تو ایک عیب پیدا ہو گیا کہ ہم غیبت کا شکار، عوام نہیں، خواہ وہاں سے ہمت چل کر کہاں رہا، عوام نہیں، خواہ سے بیٹھنے گندے مسئلہ آگے غیبت مسلمانوں کو بدخواہی، اس کا مکان نہ بنے پائے، اس کا چرچا نہ بنے پائے، اس کا ہمارا چھجا پوری سڑک پر نکل جائے، ہماری بغل والے کا چھجا نہ جائے۔ میری بات صحیح ہے کہ ہماری دکان چلے، اس کی دکان ٹھپ ہو جائے، ان کی دکان پر کوئی گراہک آنے نہ پائے، ذرا ذرا میں سلام ہو گیا، بند ہو گیا۔ مسلمانوں کیا اللہ کی تجویز کی اجازت دی؟ آپ اسکول چاہیں بائیکاٹ کر دیں، اپنے ذاتی معاملات میں آپ سازات معلوم کر دیں، اگر شریعت رسول اللہ کا عمل تو خیر بات،
اگر شریعت رسول اللہ کی پامالی نہیں ہے تو چاہے ہمارا ذاتی دشمنی ہو پھر بھی اس کے ساتھ اس کی بدخواہی جائے گا. حضرت یہ بھی فرما رہے صحیح ہے کہ دکان کھولنے کی دکان چل نہ پائے تعویذ کرنے کروانے کے لیے یہ سفلی کرنے والوں کے بعد کافروں کے بعد چلے جاتے ہیں. ایسا کر دو فلاں کی دکان چلنے نہ پائے. یہ حرام ہے. کافر سے دعا تعویذ کروانا بھی حرام ہے اور مومن کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے نا. میں نے تو یہ پڑھا ہے جو مومن کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ کو فائدہ پہنچاتا ہے. جو مومن کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے. جو مومن کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اور جو مومن سے مسکرا کر بولتا ہے اللہ صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے. دیکھیے حضرت تشریف فرمائے اور اللہ کا فضل ہے حضرت سے میری محبت وہ کسی لالچ میں الحمدللہ ایک دیندارانہ مزاج کی بنیاد اللہ کے اور آج بھی اسی کی بنیاد. میری بات آپ غور سے سنیں. حضرت بھی اپنے جانے والے سے اور میں بھی اثر کہہ رہے تھے حضرت نماز نشان ہوا اس کا زیادہ تر میں لوگوں سے کہی تھی سب کا اللہ کے امراض ہوئے سب کا بلا اٹھا اور نبی نے فرمایا کہ مومن سے مسکرا کر بولنا سکتا ہے. مومن سے مسکرا کر بولنا سکتا ہے اور سب کا بلا ٹالتا ہے. تو پتا چلا کہ تم مومن سے مسکرا کر بولو گے تمہاری بلائیں تو جائے. نعرے تکبیر نعرے رسالت حسے رفیقی. آپ ایسے بولتے ہیں چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہیں سے پڑائی کھائی آ گیا. ایسا چہرہ گر رہا ہے ہم میں شکلی جا رہی ہے پیشانی پر شکن ہے. یہ مومن کی شان نہیں ہے. رسول اللہ جب گزرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے مل جاتے تھے رسول اللہ ان کو سلام کرنے لگے اور پیار سے بولنے لگے. چھوٹے بچوں کے سب ہاتھ پھیرنے لگے چلتے رہتا. چھوٹے چھوٹے بچے مل جاتے ہیں رسول اللہ آج تو صاحب اگر کوئی امام صاحب ہیں بھائی یہاں کوئی امام بیٹھا ہو تمہارا نہ ہو آج کا کوئی شاید کوئی امام ہو جو اپنے آپ کا امام اعظم نہ سمجھتا وہ کم ایسے صحیح بولا وہ بیچارے امام صاحب ہیں وہ مختلف چیز نہیں بول رہے. میں امام موجود ہے تو اسے میری گزارش ہے ہم تو دنیا داروں کے امام ہیں رسول اللہ تمام نبیوں کے امام ہیں. رسولوں کے امام تھے اور بچوں کو سلام کرتے ہے نا. اور ہم سوچے میں مسلم ہوں میں مولانا ہوں میں کسی کو سلام کرتا ہوں. یہ ہماری اگر ہم ایسا کہتے ہماری بہت بڑی باقی سلام میں ہمیں کہیں کرنا چاہیے. یہی رسول اللہ کی سنت ہے نا. تو میری گزارش ہے تو اپنی آپ پیار اور بس ایک عادت ڈال لو یہ راستہ میں کوئی بھی مومن مل جائے گا چھوٹا بڑا امیر غریب کچھ یہ کرو کہ ہم پہلے سلام کریں. ہم اپنے بھائی کو جو میں پیغام دے رہا ہوں یہاں سے یہ ارادہ کر کے اٹھو آج کے بعد جو مومن جہاں میرا کرے گا ہم پہلے سلام کریں گے انشاءاللہ اور رسول اللہ کی سنت کریں گے. یہ ارادہ کر آج سے ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بتاؤں گا میں سلام کرنے میں کتنے فائدے ملتے ہیں. چھوٹی سی بات کروں میں آج سرکار جب پاک علی آنے کا ہے ہمارا سبحان اللہ. آج سے میں نے تو کہہ دیا سرکار پاک واقعی کو ہوئی تو تعلیم تھا. ایک بزرگ سے جو جلدی کو سلام کرتا انتظار کرتے وہ سلام کرنے کے بعد یہ معاملہ نیت ہے
ایک سامنے چاہنے والے سلام کرنا سنتے نبی کے کیا ملتی ہے جب آپ آنے والے کو صرف 10 ملتی ہیں اب وہ نقصان کیوں کرتے ہیں کوئی اسلام کرنا اللہ جی کوئی مسئلہ بھلا معلوم ہے رسول اللہ کی سنت ہے 100 نے کیا 90 نے کیا ملتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب میرا کوئی مومن بھائی سامنے آتا ہے اور سلام کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے سلام کر لیا تو ہم کو نبی دیں گے اب میرے بھائی کو کسی ملے بھائی سوچو کیا زیادہ میں رک جاتا ہوں کہ یہ سلام کرے میں جواب دوں مجھے دسی ملے میرے بھائی کو اللہ 90 عطا ایمان والو ایک بات اور کیا نبی کے غلام کو سلام کرو تو 90 انجیلیاں اور غلاموں کے آقا پر سلام پڑھو تو پھر کتنی ملے گی نعرے تکبیر نعرے رسالت عرس رفیقی فیضان رفیقی فیضان فخر شریف حضور صاحب سجادہ نعرے تکبیر نعرے رسالت میری گزارش ہے آپ یہ عادت ہے پہلے سلام کیا اللہ توفیق دے سلام بھی کرنے اور اپنے مومن بھائی سے مصافحہ سلام بھی سنت ہے مصافحہ بھی سنت ہے آج بھی ختم ہو رہا ہے سلام کرتا ہے تو ہاتھ اٹھا لے اور زبان ہلائے گا سنت پتا نہیں ہے نا زبان سے سلام کہنا وہ سلام علیکم نہیں السلام علیکم سنت طریقہ ہے اچھا تو آپ سلام کر دیا کریں سلام کیا کریں ہے نا تو کیا ہوگا اللہ کے نبی کی حدیث اور سنو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے پہلے سلام کر لیا اس نے اپنے آپ کو تکبر سے بری رسول اللہ تو پہلے سلام کیا کرو کوئی سلام کرے تو محبت سے جواب دیا کرو اللہ توفیق دے آدمی کے مصافحہ بھی کر لیا کرو میرے سرکار نے فرمایا جب دو مومن مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کا ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت میری گزارش ہے سلام بھی کیا کرو آپس میں مصافحہ بھی کیا کرو اور مسکرا کر بولا بھی کرو منہ ٹیڑھا کر کے بولا کرو جب بولو مسکرا کر بولو یہی رسول اللہ کی سنت ہے اور پڑوسی کے ساتھ آپ بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی پڑوسی ہو ابھی میں جلوس میں کھانے کے پاس باتیں کر رہا میں نے کہا تھا اسلام پیارا مذہب ہے اور اس میں کوئی رہے ہندو مسلم سے عیسائی بھاجپا کا ہو آر ایس ایس کا ہو بجرنگ دل کا ہو سینا کا ہو ہے نا ہندو مہاسبھا کا ہو کوئی بھی ہو اگر اس کی دیوار آگے دیوار سے ملی ہوئی ہے آگے پڑوس میں رہتا ہے تو اسلام کی شکشا اور تعلیم یہ ہے کہ آپ جس طرح بھی بیوی بیٹی بہو کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں آپ اس کی بھی گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ باد زندہ باد زندہ باد بڑی بات کہنا چاہتا ہے ایک بہت بڑا دنیا چاہتا ہے ہم سب ذمہ دار ہمارا سارا فرض ہے منوانا ڈرتے سے ہمارا کھانے ہے نا کہ آپ ذرا آمد ایسا نہیں آج ہمارے گھروں کے کیا پردہ الگ ختم لگتا پہلے ماں بہنوں کے سر پر بچا تھا پھر سر سے گلی میں آیا پھر گلی سے گلی میں چلا اس میں لڑکیاں گناہگار ہیں بہنیں اور بیویاں گناہگار ہیں
تو ان کے گھر کے ذمہ دار برابر کے برابر ہے. آپ بھی گناہگار ہے، شوہر بھی گناہگار ہے، بھائی گناہگار ہے. تو دیکھ رہا ہے میری بیٹی بھی پردہ چاہیے رہی ہے، میری لڑکی بھی پردہ چاہیے رہی ہے، میری بہن بھی پردہ چاہیے رہی ہے، سب کو چاہیے رہی ہے. اور خود منع کرنے والا جب میں سندر چلا رہا اسکوٹی چلاتے چاہیے رہی ہے، اور باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کو شرم ہو گیا کے ساتھ مانو تو دیکھتا ہو یہ تمہارا ایمان ہے، یہ تمہارا اسلام ہے. اے میرے پیارے بھائی، جب پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی، جب میں بخاری جب پردے میں آیا ہے اللہ کے نبی والے کے ساتھ سبھی اس کے درجے اٹھ جاتی اور اس طرح خانے کی گھروں میں انتظام نہیں تھا تو باہر اس طرح خانے میں تشکیل جاتی بخاری سے. لیکن قربان جائیے یہ مومنین حضرت عمر فاروق اعظم حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا حدیث بڑا جسامت تھی، لمبائی اچھی تھی، چادر اوڑھ کے نکلتی تھی. لیکن جاری کی حضرت عمر نے فرمایا اے سودا، میں نے پہچان لیا کہ آپ نے سودا جا رہا ہے. اس کے بعد ابھی آیت قرآن نازل نہیں ہوئی، فقرنا فی بیوتکم کا ابھی نزول نہیں ہوا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ امہات المؤمنین اتنے کی تشریف لے جاتے ہیں میرے سرکار، یہ ان کی شان کے ان کے شان نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر ابھی اللہ نے مجھے تو حکم نہیں دیا توجہ کیا. عمر نے مشورہ دیا کہ اس کو دے دے. عمر نے مشورہ دیا اور جبرائیل کی آیت لے کے نازل ہو گئے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے عورتوں تم اپنے اپنے گھروں میں رہو اور پہلی باری جہالت کی طرح باہر بے پردہ مت. اے میرے بھائی اب مکمل آیت اب پردے سے ہو گیا. اب یہ پڑھی کہتے ہیں اب یہ پڑھی قرآن کی مخالفت گناہ کبیرہ حرام ہے. کوئی عالم مفتی ہو، پیر ہو، قاری ہو، شاعر ہو، کوئی بیٹی یا بیوی بے پردہ ماں بے پردہ نکلتی ہے تو اس مفتی اس عالم کے پیچھے نماز پڑھا گیا. وہ شریعت میں دیوس ہے تو خود رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کو بے پردہ ٹھہرائے، اپنی بیٹی کو بے پردہ ٹھہرائے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اے میرے ایمانی بھائیوں، آج اس پر بھی غور کر لیں، یہاں پہ پروگرام لے کر جائیں کہ ہماری بڑیاں بچیاں سب کو بازاروں میں چاہیے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. تو خدا کے بازار میں لوگ کیا لکھا ہوگا جواب کر دے. جب قیامت میں خدا تم سے پوچھے گا تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ تمہاری بیوی کیا جواب دے گی؟ تمہاری بیٹی کیا جواب دے گی؟ وہ بیٹی اور بیوی بھی جہنم میں جائے گی اور تم کو بھی جہنم میں جائے گی.